مرد اور عورت بھی معاشرے کے دو ہاتھ، دو پیر اور دو آنکھوں کی طرح ہے، جن میں کسی بھی ایک کا کردار نظر انداز کر دیا جائے تو معاشرے کی ترقی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی بھی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ عورت کا کردار معاشرے میں ایک خاص حد تک ہونا چاہیے، یعنی اس پر کوئی معاشرتی ذمہ داری نہیں۔ دنیا میں کیا تبدیلیاں اور تغیرات ہو رہے ہیں، ان میں سے اسے کوئی مطلب نہیں، وہ صرف بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت اور شوہر کی رضامندی کے حصول تک محدود رہے۔ خانگی زندگی سے باہر اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین فطرت اسلام کے محبوب رب عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دونوں کرداروں یعنی مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیے اور دونوں کو بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع عطا فرمائے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی جائے تو عورت کا کردار ہر سطح اور ہر شعبے میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ایک جانب وہ وفادار بیوی، سراپا محبت ماں، فرض شناس بہن اور بیٹی بن کر گھر کے اندر اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور بصیرت کا مظاہرہ کرتی نظر آتی ہے تو دوسری جانب معاشرے کی فلاح کے لیے وہ گھر سے باہر نکل کر نماز میں مردوں کی امامت کا فرض انجام دے رہی ہے، فی سبیل اللہ، علاج معالجے کے لیے خیراتی ہاسپٹل کھولتی ہے، بزنس کے کسی شعبے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، کہیں وہ استاد بن کر مردوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے تو کبھی غزوات میں بطور سپاہی مردوں کے شانہ بشانہ دشمنان اسلام سے لڑتی ہے، رضاکارانہ طور پر زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی اور انہیں پانی پلانے کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اپنے میں سے 4 گواہ ان پر بلاؤ، سو اگر وہ گواہی دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اللہ پاک نے گھروں میں بند رکھنے کا حکم بدکار عورتوں کے لیے دیا ہے اور وہ مسلمان نیک شریف طبیعت بے گناہ بے قصور پاک دامن عورتوں کو گھر کی 4 دیواروں میں قید کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے مطابق گھر سے باہر نکلنے میں ضرورت ایک اہم محرک ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے پر عورت ہی کو نہیں مرد کو بھی منع کیا گیا ہے۔ بلا ضرورت بازاروں میں گھومنے، چوراہوں اور منڈیروں پر بیٹھنے کے حوالے سے تو مردوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مرد اور عورت دونوں کو یکساں حاصل ہے، اسی طرح بلا ضرورت اور بے مقصد آوارہ گردی پر پابندی بھی دونوں پر یکساں عائد ہے۔ تاہم عورتوں کو لوگوں کے شر اور فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے ایک خصوصی انتظام کیا ہے جسے حجاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات سے شہادت ملتی ہے کہ حجاب کبھی بھی خواتین کی اعلیٰ کارکردگی کے اظہار میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو زینت خود ظاہر ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرے۔ نگاہیں نیچی رکھنے اور عصمت کی حفاظت کے احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ عورتوں کے لیے اضافی احکام یہ ہے کہ اپنے سینے پر اوڑھنی ڈال لے اور اپنی زینت کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو عام زندگی میں ظاہر رہتی ہے۔ یہ اضافی احکام حجاب سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سیدنا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنا چاہیے سوائے چہرے اور کلائی کے۔ سنن ابی داؤد میں ابن جریر میں ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے اور اس کے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کے مقام اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر جگہ باقی تھی، یعنی کلائی کے نفس تک۔ حجاب کے متعلق واضح احادیث کے حوالے سے معروف مذہبی دانشور پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے اپنی کتاب عورتوں کے بارے میں قرآنی احکام میں لکھتے ہیں، ہمارے ہاں نیم تعلیم یافتہ علماء نے پردے کے ان شرعی احکامات پر کچھ مزید اضافے کر دیے۔ انہوں نے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو، جنہیں امام ابو حنیفہ نے بھی پردے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، ان کا پردہ بھی لازمی قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر منہ چہرہ کھلا رہے تو پھر پردہ بے معنی ہے، اور ان کی اس تشریح پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ملک کی پردہ دار عورتیں گھروں سے باہر
جاتے ہوئے اپنے جسموں کو برقعے سے پوری طرح ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہ شریعت اسلامی میں اضافہ ہے اور عورتوں کو عضو و معطل بنانا ہے۔ عورتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کے موقع پر جانا ثابت ہے۔ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی مساجد میں ادا کرتی تھی اور کھیتی باڑی کے کاموں میں اپنے خاوند کی معاون بھی ہوتی تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت برقعے کے ساتھ، جو ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں رائج ہے، اس قسم کے کام کر سکے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ قرآنی تعلیمات اور سنت کے عین مطابق ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر جاتے وقت اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں اور حدیث کے مطابق حجاب کسی عورت پر ترقی کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کی کارکردگی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کی طرز فکر میں پاکیزگی کا عنصر 7 پردوں میں بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔